ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد. جو آل محمد سے کہ وقت کا حاکم مجبور ہوتا ہے کہ مدینے سے خراسان میں اہل بیت کے ایک نواسے کو لائے اور اسے ولایت ہدی دی. کیا کیا اہل بیت نے؟ یہ وہ کربلا کا سبق تھا، یہ وہ کربلا کے بعد اہل بیت کی محنت تھی کہ نبی نے صرف اسلام دیا، اہل بیت نے لوگوں کو مومن بنانا شروع کیا. کہ امام سجاد نے، ہمارے یہ واحد امام ہے جس سے آپ کو بہت ہی کم فقہی حدیثیں ملیں گی، بہت ہی کم امام سجاد سے کہ امام نے درس کیے ہوں اور امام نے بڑی نہیں. حالانکہ امام کا عرصہ بھی بڑا، لیکن امام نے کوئی ایسی خاص تبلیغ نہیں کی کہ آپ کہہ سکیں جس طرح امام محمد باقر نے، چھٹے امام نے کی ہیں اور کلاسز تھی، ان کے بڑے دروس تھے. زیادہ سے زیادہ حدیث ہمارے پاس 2 اماموں سے، 5ویں امام اور چھٹے امام سے. کہ ہمارے مکتب کو بھی جعفری کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ انفلوئنس کہیں یا زیادہ روایتیں کہیں، جس مکتب جو بہت چلا وہ چھٹے امام کا مکتب تھا. تو چوتھے امام نے کیا کیا کہ امام نے 20,000 کے قریب غلام خریدے اور ان غلاموں کو پھر آزاد کیا. اچھا، مولا صرف خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے، کرتے کچھ نہیں تھے. ان غلاموں کے ساتھ امام نے کیا کیا جو ہم آج اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتے، وہ امام غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مدینے میں بارش کا برسنا بند ہو گیا، ایک قطرہ بارش کا نہیں برس رہا تھا، قحط کا موسم تھا اور لوگ شدت پیاس سے مرنے لگے. اتنے میں کہتا ہے میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک حبشی غلام تھا جس نے دیکھا کہ لوگ سجدوں میں پڑے ہیں اور رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور کئی عرصے سے رو رہے ہیں کہ خدا بارش کو برسا دے، لیکن بارش آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس حبشی غلام نے اپنا سر بلند کیا اور آسمان کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے کہ پروردگارا ان بندوں پر رحم فرما اور اپنی بارش کو برسا دے. کا اتنا کہنا تھا، بس جملوں کا زبان سے نکلنا تھا. دیکھا کہ آسمان پر بادل آنا شروع ہوئے اور انہوں نے برسنا شروع کر دیا. یہاں تک یہ غلام آگے چل پڑا. لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی، لیکن کہتا مجھے تو پتا تھا کہ اس غلام کی دعا کے صدقے میں اللہ نے بارش کو برسایا اور میں نے سنا بھی. میں نے اس غلام کا پیچھا کیا، پیچھا کرتے کرتے میں نے دیکھا یہ سید الساجدین کے گھر کے اندر داخل ہوا. مجھے اور تعجب ہوا. میں نے امام کے گھر کے دروازے پر دستک دی. امام دروازے پر آئے تو کہا کہ کوئی کام ہوگا مولا، مجھے آپ کے کسی غلام سے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے؟ مولا مجھے اسے خریدنا ہے. امام نے کہا کوئی بات نہیں، اندر آ جائیے. کئی غلام تھے مولا کے گھر. کون سا غلام؟ اس نے کہا مولا یہ غلام مجھے چاہیے. امام نے کہا تجھے چاہیے کیوں؟ کہا مولا آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعوہ ہے، یعنی جب دعا کرتا ہے خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس میں خرید کر اپنی غلامی میں نہیں لانا چاہتا. ارے میں تو اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جو اتنا نیک ہے، اتنا صالح ہے، اتنا عابد. ارے کیسے عابد نہ ہوتا جب زین العابدین کے دروازے پہ پڑ رہا تھا؟ یہ کیسے مستجاب الدعوہ نہ ہوتا کہ سید الساجدین کے دروازے. یہ اثر تھا امام سجاد کی تبلیغ کا کہ غلام خریدتے تھے لیکن اپنے وجود میں اتنی اٹریکشن کو پیدا کیا تھا. 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو معاشرے سے افیکٹ ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو معاشرے پہ اپنا افیکٹ ڈالتے ہیں. مومن کی نشانی یہ ہے، یہ دوسروں سے انسپائر نہیں ہوتا، یہ اپنی شخصیت سے کسی کو انسپائر کرتا، یا اپنے سچ سے، یا اپنی حقانیت سے، یا اپنے ایثار سے، یا اپنی سخاوت سے، یا اپنے ادب سے لوگوں کو انسپائر کرتا ہے. یہ نہیں کہ معاشرے میں چلا جائے اور معاشرہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے. یہ کمال تھا امام زین العابدین.